میں ایک جاگیردار کا ڈرائیور تھا۔ اس کی بیٹی کو روز گاؤں سے شہر کالج لے جانے اور واپس چھوڑنے کی ذمہ داری میری تھی۔ وہ لڑکی برقع نقاب میں ہوتی تھی۔ آج تک میں نے اس لڑکی کا چہرہ نہیں دیکھا تھا اور مجھے کوئی غرض بھی نہیں تھا۔ میرے والد جاگیردار کے پاس ڈرائیور کا کام کرتے تھے، لیکن جب سے وہ بیمار ہوئے تھے یہ کام میرے ذمہ لگ گیا تھا۔ میں دیکھنے میں خوبرو کڑیل جوان تھا، اس لیے جب ابا کی جگہ میں نوکری کے لیے گیا وہ جاگیردار مجھے سر سے پیر تک بڑے غور سے دیکھنے لگا۔ کہنے لگا فضل دین پچھلے کئی سالوں سے کام کر رہا ہے، اس نے آج تک ہمارے گھر کی عورتوں کو نظر اٹھا کر نہیں دیکھا، اور نور بانو میری جان، میری اکلوتی بیٹی ہے، اس کے لیے میں کسی بھی جوان ڈرائیور کو رکھنے کے حق میں نہیں ہوں، لیکن تم فضل دین کے بیٹے ہو اس لیے میں فضل دین کو انکار نہیں کر سکا۔ اس لیے اس بات کا خیال رکھنا کہ نمک حرام کی ہمارے پاس بس ایک ہی سزا ہے اور وہ ہے سزائے موت۔ میں نے کہا جانتا ہوں مالک، آپ بے فکر رہیں، آپ کی عزت میرے لیے بھی قابل عزت ہے، آپ کو مجھ سے کبھی کوئی شکایت نہیں ملے گی۔ مالک ہم غریب ضرور ہیں لیکن بہن بیٹی کی عزت کا مطلب اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ میری بات سن کر جاگیردار خوش ہو گیا۔ وہ لڑکی نقاب میں ہوتی تھی، اس کے باوجود میں نے کبھی اسے آنکھ اٹھا کر بھی دیکھنے کی کوشش کی، نہ کبھی اس سے بات کرنے کی کوشش کی۔ ایک بار میں اسے کالج کے گیٹ کے پاس چھوڑ کر واپس جانے لگا تو کچھ فاصلے پر گاڑی سٹارٹ نہیں ہو رہی تھی، کچھ فاصلے پہ جا کے رک گئی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ گاڑی کو ہوا کیا ہے۔ میں گاڑی سے نیچے اتر کر اس کا بونٹ کھول کر چیک کرنے لگا، شاید گاڑی بہت زیادہ ہیٹ اپ ہو گئی تھی۔ اس وقت میں نے دیکھا جاگیردار کی بیٹی کالج کے چوکیدار کو کچھ پیسے دے رہی تھی۔ چوکیدار وہ پیسے جیب میں رکھ رہا تھا۔ اس کے بعد ایک گاڑی آ کر کھڑی ہوئی اور جاگیردار کی بیٹی اس میں بیٹھ گئی۔ اس گاڑی میں ایک نوجوان تھا اور وہ گاڑی وہاں سے جا چکی تھی۔ یہ دیکھ کر مجھے بڑی حیرت ہوئی۔ میں گاڑی میں پانی کی بوتل ڈال چکا تھا، فوراً سے گاڑی میں بیٹھ کر اس گاڑی کا پیچھا کرنے لگا۔ گاڑی پارک کے باہر جا کر کھڑی ہوئی، وہ دونوں پارک کے اندر جا کر بیٹھ گئے۔ میں وہیں کھڑا رہا۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر وہ لڑکی کالج کے بہانے اس لڑکے سے کیوں مل رہی ہے۔ جیسے ہی وہ لڑکا لڑکی پارک سے باہر نکلے میں سامنے ہی کھڑا تھا۔ مجھے دیکھ کر اس لڑکی کی رنگت اڑی تھی، لیکن وہ نقاب میں تھی۔ وہ سمجھی کہ شاید میں نے اسے پہچانا نہیں۔ اس سے پہلے کہ وہ اس لڑکے کے ساتھ گاڑی میں بیٹھتی میں اس کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا۔ میں نے کہا بی بی جی آپ اس لڑکے کے ساتھ کیا کر رہی ہیں؟ کہنے لگی کون ہو تم؟ میں نے کہا آپ اچھی طرح سے جانتی ہیں کہ میں کون ہوں، اور میں بھی اچھی طرح سے جانتا ہوں کہ آپ کون ہیں۔ آپ میرے ساتھ چلیں، میں آپ کو سیدھا گھر لے کر جاؤں گا اور مالک کو بھی بتاؤں گا کہ آپ کالج کے بہانے ایک لڑکے سے ملتی ہیں۔ میری بات سن کر کہنے لگی کہ ایسا کچھ نہیں ہے، میں وہ لڑکی نہیں ہوں جو تم سمجھ رہے ہو، تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ میں نے کہا آپ میرے ساتھ گاڑی میں بیٹھے، میں آپ کو حویلی لے کر جاتا ہوں، آپ کی غلط فہمی بھی دور ہو جائے گی اور میری بھی۔ میں بے وقوف نہیں ہوں جو اپنے مالک کی بیٹی کو نہیں پہچان سکوں۔ آپ 7 پردوں میں بھی ہوں گی تو بھی میں آپ کو پہچان لوں گا۔ میری بات سن کر وہ نوجوان بہت گھبرا گیا تھا۔ فوراً سے اپنی گاڑی میں بیٹھ کے وہ چلا گیا۔ وہ لڑکی خاموشی سے جا کر میری گاڑی میں بیٹھ گئی۔ میں نے گاڑی گھر کی جانب لے جانی شروع کر دی۔ وہ کہنے لگی پلیز میرے بابا سے کچھ مت کہنا۔ میں نے کہا آپ کا باپ آپ پر اعتبار کر کے آپ کو کالج بھیجتا ہے تعلیم حاصل کروانے کے لیے، اس لیے نہیں کہ آپ اپنے بابا کی آنکھوں میں دھول جھونک کر کسی لڑکے کے ساتھ وقت گزاریں۔ کہنے لگی اسے میری پہلی اور آخری غلطی سمجھ کر معاف کر دیں، میں آئندہ ایسا کچھ نہیں کروں گی، لیکن خدا کے لیے میرے باپ سے کچھ مت کہنا۔ میں نے اس لڑکی کی بات مان لی، اسے واپس گھر لا کر چھوڑ دیا۔ گھر آ کر اس نے یہ بہانہ کیا کہ کالج کی چھٹی جلدی ہو گئی تھی۔ اس کے بعد میں نے یہ کرنا شروع کر دیا کہ جب وہ کالج میں پڑھتی رہتی میں کالج کے باہر گاڑی لے کر کھڑا رہتا، کیونکہ یہ میری ڈیوٹی تھی کہ میں اس کی بیٹی کی کڑی نگرانی کروں۔ ایک بار مالک نے کہا کہ انہوں نے اپنی بیٹی کا رشتہ اپنے بھتیجے سے طے کر دیا ہے، حویلی میں بہت بڑا فنکشن ہے، اس لیے سارے انتظامات مجھے دیکھنے ہوں گے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے مالک، جیسا آپ چاہیں گے ویسا ہوگا۔ حویلی کو کسی دلہن کی طرح سے سجایا گیا۔ حویلی کے بیرونی طرف بہت وسیع قسم کا لان بنا ہوا تھا، وہیں پر منگنی کی ارینجمنٹ کی گئی تھی۔ سارے انتظامات میں سنبھال رہا تھا۔
دیکھ بھی رہا تھا جب میری نظر حویلی کی جانب بے اختیار اٹھی۔ وہاں کھڑکی پہ وہی لڑکی کھڑی تھی۔ پہلی بار میں نے اس کا چہرہ دیکھا تھا، البتہ اس کی آنکھوں کو میں اچھے طریقے سے پہچانتا تھا، کیونکہ نقاب میں بس ایک اس کی آنکھیں ہی تھیں جو نظر آتی تھیں۔ اس وقت شاید وہ مجھے ہی دیکھ رہی تھی۔ میں نے اس کی طرف دیکھا تو وہ مجھے دیکھ کر اپنے آنسو صاف کر کے کھڑکی سے پیچھے ہٹ گئی۔ پتہ نہیں کیوں لیکن مجھے یہ لگ رہا تھا جیسے وہ اس رشتے سے ناخوش ہے، لیکن میں ایک غلام تھا، ملازم تھا، چاہ کر بھی اس کی کوئی مدد نہیں کر سکتا تھا۔ اور ویسے بھی یہ تو وہ اچھے طریقے سے جانتی تھی کہ وہ ایک جاگیردار کی بیٹی ہے، بیوی بھی کسی جاگیردار کی ہی بنے گی، کسی عام انسان کی نہیں۔ کچھ ہی دیر میں مہمان آنے شروع ہو گئے۔ منگنی کا جب فنکشن ہو رہا تھا اس وقت میں باہر ہی بیٹھا تھا، کیونکہ ہم ملازمین کو اندر جانے کی اجازت نہ تھی۔ وہ جاگیردار اپنی عورتوں سے سخت پردہ کرواتا تھا اور تھا بھی بہت سخت مزاج کا۔ اگلے روز جب میں اس لڑکی کو لے کر کالج چھوڑنے کے لیے جانے لگا تو پورا راستہ وہ سسکیوں سے روتی رہی۔ پتہ نہیں کیوں اس کی سسکیاں سن کر میرے دل کو کچھ ہوا تھا۔ بہت جی چاہا کہ اس سے پوچھوں کہ وہ کیوں رو رہی ہے، لیکن کہیں نہ کہیں شاید میں وجہ جانتا تھا۔ یقیناً اس لڑکے کے لیے رو رہی ہوگی جس کے ساتھ وہ پارک میں جاتی تھی۔ میں کالج کے باہر گاڑی لے کر کھڑا ہو گیا۔ وہ گاڑی سے اتری، کالج کے اندر چلی گئی۔ چھٹی تک میں وہیں بیٹھا رہا۔ جب وہ کالج سے باہر آئی تو گاڑی میں بیٹھ گئی۔ وہ اب بھی رو رہی تھی۔ پھر مجھ سے کہنے لگی تم بہت پتھر کے انسان ہو، تمہارے سینے میں شاید دل ہی نہیں ہے۔ میں نے کہا میں سمجھا نہیں بی بی جی۔ کہنے لگی جس کزن سے میرا باپ میرا رشتہ کروانا چاہتا ہے وہ اچھا انسان نہیں ہے، ایک نمبر کا شرابی ہے، نشہ بھی کرتا ہے، مار پیٹ بھی کرتا ہے، وہ میری زندگی برباد کر دے گا۔ میں نے کہا آپ اپنے والد سے بات کریں۔ وہ کہنے لگی میرے باپ کو مجھ سے کوئی غرض نہیں ہے، اسے صرف اپنی دولت سے غرض ہے کہ اس کی دولت کہیں باہر نہ جا سکے، حویلی کے مکینوں میں ہی تقسیم ہو جائے۔ میرے باپ کو بیٹی سے زیادہ اپنی عزت اور دولت پیاری ہے۔ ہمارے خاندان میں ظلم و زیادتی کا نشان صرف کام کرنے والی عورتیں نہیں بنتی، حویلی میں رہنے والی جاگیردار کی بیٹیاں بھی بنتی ہیں۔ اپنی جائیداد کو اپنے پاس رکھنے کے لیے ہماری شادی تو کسی آوارہ لڑکے سے کر دی جاتی ہے یا پھر بے جوڑ رشتہ جوڑ دیا جاتا ہے، اور اگر کہیں رشتہ نہ ملے تو کلام پاک سے شادی کر دی جاتی ہے۔ ساری زندگی کے لیے اسے قرآن پاک کے ساتھ ایک کمرے میں بند کر دیا جاتا ہے، اسے پاک بی بی کا نام دے دیا جاتا ہے۔ پتہ نہیں یہ ظلم و زیادتی کب ختم ہوگی۔ خدا کے لیے تم میری مدد کرو، میں تمہاری شکر گزار رہوں گی۔ میں نے کہا میں آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتا، میں ایک غلام ہوں۔ میرے والد نے ساری زندگی مالک کی نمک حلالی میں گزاری ہے۔ میں جانتا ہوں کہ آپ کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے غلط ہو رہا ہے، لیکن میں ایک غریب انسان ہوں، اس لیے چاہ کر بھی آپ کی مدد نہیں کر سکتا، ورنہ مالک مجھے چھوڑیں گے نہیں۔ میری بات سن کر کہنے لگی کہ ٹھیک ہے، میں تمہاری مجبوری بھی سمجھتی ہوں، میرے پاس بس ایک ہی راستہ بچتا ہے، میں زہر کھا کر اپنی زندگی ختم کر دوں۔ اس کی یہ بات سن کے میری گاڑی کو بریک لگی تھی۔ میں نے پہلی بار پیچھے پلٹ کے دیکھا، وہ اپنے آنسو صاف کر رہی تھی۔ میں نے کہا دیکھیں آپ ایسا کوئی قدم نہ اٹھائیں، ہو سکتا ہے جس سے مالک آپ کی شادی کرنا چاہتے ہیں وہ کل کو سدھر جائے، ایک اچھا انسان بن جائے۔ کہنے لگی کبھی تم نے شرابی اور نشئی کو بدلتے دیکھا ہے؟ میں جانتی ہوں وہ میرے ساتھ جانور والا سلوک کرے گا، مجھے مارے گا، پیٹے گا، میرے ساتھ بہت برا سلوک کرے گا، اور میرا باپ تو اف بھی نہیں کرے گا کیونکہ اسے صرف اپنی جائیداد سے غرض ہے جو اس کے پاس رہے گی۔ اس لڑکی کو واپس حویلی چھوڑ کر رات کو جب میں اپنے گھر گیا تو مجھے ٹھیک سے نیند ہی نہیں آ رہی تھی۔ میں اس لڑکی کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ واقعی وہ ایک جاگیردار کی بیٹی ہو کر بھی مظلوم تھی، بے قصور تھی، اور میں چاہ کر بھی اس کی مدد نہیں کر سکتا تھا۔ ایک بار وہ مجھ سے کہنے لگی کہ اگر تم میری مدد کر دو اور مجھے بھگانے میں میرا ساتھ دو تو میں تمہاری بہت شکر گزار رہوں گی۔ تم نہیں جانتے وہ شخص کیسا ہے، وہ مجھے مار ڈالے گا، وہ بہت برا شخص ہے۔ میں جانتا تھا کہ جس کے ساتھ مالک نے اپنی بیٹی کی منگنی کی تھی
وہ ایک عیاش قسم کا نوجوان تھا، شرابی بھی تھا اور ہر قسم کا نشہ کرتا تھا، اور یقیناً عورتوں پر ہاتھ بھی اٹھاتا ہوگا۔ پتہ نہیں مالک کو اپنی بیٹی سے محبت تھی یا پھر پیسے سے پیار تھا۔ میں نے سوچا کہ مجھے اس کی مدد کر دینی چاہیے، پھر جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ میں نے کہا، جس لڑکے کے ساتھ تم کالج جاتی تھی، کیا وہ واقعی اچھا انسان ہے؟ کہنے لگی، میں اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتی، بس مجھے لگا کہ اپنے کزن سے پیچھا چھڑوانے کے لیے وہ میرے لیے بہتر ثابت ہو سکتا ہے۔ میں نے کہا، کیا وہ تمہاری مدد کر سکتا ہے؟ اگر میں تمہیں اس تک پہنچا دوں تو کیا وہ تمہیں عزت کی زندگی دے گا؟ وہ رونے لگی، کہنے لگی، میں یہ بھی نہیں جانتی۔ میں نے کہا، پھر تم چاہتی کیا ہو؟ کہنے لگی، ایسا کرو تم مجھے کسی ایسی جگہ چھوڑ دو جہاں میں محفوظ رہ سکوں اور اپنے باپ کے ہاتھ نہ لگ سکوں۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، میں کوشش کروں گا۔ میں نے اپنے ایک دوست سے بات کی، کیونکہ شہر میں میرا ایک دوست ہی رہتا تھا، وہ بھی امیر گھرانے کی کسی لڑکی کا ڈرائیور تھا۔ میں نے اسے کہا کہ میں اپنی بیوی کو گاؤں سے شہر لانا چاہتا ہوں، اسے 1 مہینے کے لیے پناہ کی ضرورت ہے۔ میں جانتا تھا کہ وہ شادی شدہ ہے، بیوی بچوں والا ہے اور کافی شریف انسان بھی ہے۔ وہ 1-2 بار مجھے اپنے گھر بھی لے کر گیا تھا، کافی صاف ستھرا ماحول تھا۔ کہنے لگا، ٹھیک ہے۔ میں نے اپنے مالک کی بیٹی کو اپنی بیوی کہہ کے اس کے گھر چھوڑ دیا اور پھر واپس گاؤں چلا گیا۔ لیکن جب میں اسے کالج لینے گیا تو میں نے وہیں سے فون کر دیا کہ مالک، بیگم صاحبہ تو کالج میں ہے ہی نہیں، پتہ نہیں کہاں چلی گئی ہیں، پورا کالج خالی ہے، میں ان کا انتظار کر رہا ہوں۔ اس کا موبائل میں پہلے کہیں پھینک چکا تھا تاکہ اس کا باپ اس تک نہ پہنچ سکے۔ یہ سنتے ہی اس کا باپ بری طرح سے گھبرا گیا، کہنے لگا، وہ کہاں جا سکتی ہے؟ تم نے اس کا خیال کیوں نہیں رکھا؟ میں نے کہا، آپ نے ہی تو مجھے کام سے بلایا تھا کہ اسے کالج چھوڑ کر فوراً سے میرے پاس آ جاؤ۔ میں انہیں کالج چھوڑ کے واپس آ گیا، اب مجھے نہیں معلوم کہ وہ کہاں ہے۔ بہرحال بہت چھان بین کی گئی، پوچھ گچھ کی گئی، لیکن کسی کو بھی کچھ نہیں پتا تھا کہ وہ کہاں گئی تھی۔ مجھ سے بھی بہت پوچھا گیا۔ میں نے کہا کہ مجھے تو آپ نے کام پہ بلا لیا تھا، ورنہ میں تو کالج کے باہر کھڑا رہتا تھا۔ کہنے لگا، اس نے کبھی تم سے کوئی ایسی بات تو نہیں کی تھی؟ میں نے کہا، مجھ سے تو انہوں نے ایسا کچھ نہیں کہا تھا، وہ تو کوئی بات ہی نہیں کرتی تھی۔ بہرحال مجھ سے بھی بہت تفتیش کی گئی، پولیس سے بھی بہت تفتیش کروائی گئی، لیکن ہر طرف سے ان کو مایوسی ہو چکی تھی۔ 15 سے 20 دن بہت بھاگ دوڑ کی گئی، لیکن پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ گئی کہاں ہے اور کہاں نہیں ہے۔ میرے بابا بھی بے حد پریشان تھے، اس کے دوستوں کو کسی بھی بات کا کوئی علم نہیں تھا۔ مالک ڈھونڈ ڈھونڈ کے تھک چکے تھے، لیکن کہتے تھے کہ جیسے ہی وہ نظر آئے گی اسے مار دیا جائے گا۔ اندر سے میں بھی بہت خوفزدہ تھا، اپنے فون سے کسی سے بھی بات نہیں کر رہا تھا کہ کہیں میرا نمبر ٹریس نہ کیا جا رہا ہو۔ 1 سے 1.5 مہینہ گزر گیا تھا۔ میں اب بھی مالک کی گاڑی چلاتا تھا تاکہ انہیں شک نہ ہو، لیکن پھر انہوں نے یہ کہا کہ وہ اپنی فیملی کے ساتھ کچھ عرصے کے لیے یہاں سے جا رہے ہیں، یہاں پہ بہت بدنامی ہو چکی ہے، اس لیے مجھے کچھ دن کی چھٹی مل گئی۔ جیسے ہی وہ لوگ بیرون ملک جانے کے لیے روانہ ہوئے تو میں اپنے دوست کے گھر آ گیا، تو مالک کی بیٹی جس کا نام ہنا تھا وہ ابھی بھی وہاں محفوظ تھی، میرا بہت شکریہ ادا کر رہی تھی۔ میں نے کہا کہ آپ کے سب گھر والے جا چکے ہیں، اب آپ جہاں جانا چاہیں جا سکتی ہیں۔ کہنے لگی، میں کہاں جاؤں؟ میں کسی کو نہیں جانتی، کسی پر بھی بھروسہ بھی نہیں کر سکتی۔ میں نے کہا، تو پھر میں کیا کر سکتا ہوں؟ مالک واپس آئیں گے تو مجھے تو وہی نوکری کرنی ہے، انہی کے گھر پہ۔ کہنے لگی، ایسا کرو تم مجھ سے شادی کر لو۔ میں نے کہا، کیا دماغ خراب ہے آپ کا؟ میں آپ سے شادی کر لوں گا تو مالک مجھے چھوڑیں گے کیا؟ کہنے لگی، میں ساری زندگی پردے میں رہ لوں گی، گھونگھٹ نکال کے رہا کروں گی، کسی کو پتہ نہیں چلے گا کہ تمہاری بیوی کون ہے۔ میں نے کہا، اور اگر پتہ چل گیا تو کیا ہوگا؟ کہنے لگی، نہیں چلے گا پتہ۔ میں نے کہا کہ میں آپ کو کوئی عیاشیاں نہیں دے سکتا۔ کہنے لگی، مجھے نہیں چاہیے، بس میں اپنے اس کزن سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، اور میں جانتی ہوں میرا باپ مجھ پر رحم نہیں کھائے گا۔ میں نے اس سے نکاح کر لیا، اسے اپنے گھر لے آیا۔ میری والدہ ویسے ہی حیات نہیں تھی، بس ایک والد تھے جو بوڑھے تھے، بیمار رہتے تھے۔ میں نے ہنا کو ایک سیاہ رنگ لا کر دیا۔ میں نے کہا کہ وہ اسے اپنے ہاتھوں اور چہرے پر مل لیا کرے تاکہ لگے کہ اس کا رنگ بہت سیاہ اور کالا ہے اور وہ بالکل بھی خوبصورت نہیں ہے۔
اور کوشش کیا کرے کہ سب سے پردہ کرے۔ ویسے بھی جتنا سخت پردہ اس کے گھر میں کیا جاتا تھا، گاؤں کے مرد و عورتوں نے کبھی بھی ان کی بہو بیٹیوں کے چہروں کو نہیں دیکھا تھا۔ بس خادمائیں ہوتی تھیں جو جانتی تھیں۔ وہ ہر وقت وہی سیاہی اپنے ہاتھوں اور چہرے پہ مل کے رکھتی تھی۔ چند ماہ بعد مالک واپس آ چکے تھے۔ میرے والدین دونوں بہت بیمار تھے، پھر میرے والد کا بھی انتقال ہو گیا۔ مالک کہنے لگے کہ اب مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے، میں نے ایک نیا ڈرائیور رکھ لیا ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں شہر جا کے نوکری ڈھونڈ لیتا ہوں۔ میں نے ہنا کو ٹوپی برقع لا کے دیا تھا، کیونکہ دوسرے برقعے میں اس کا باپ اسے پہچان نہ لے۔ ہاتھ پاؤں اس کے ویسے بھی کالی تھے۔ میں شہر جانے سے پہلے اسے حویلی لے کر گیا۔ میں نے کہا سائیں یہ میری بیوی ہے۔ کہنے لگے اچھا تو تم نے شادی کر لی؟ میں نے کہا جی ہاں، میں شہر جا رہا ہوں اس لیے سوچا کہ آپ سے ملوا کر جاؤں۔ کہنے لگے ٹھیک ہے، اگر مجھے تمہاری کوئی ضرورت ہوگی تو تمہیں ضرور بلاؤں گا۔ میں نے کہا جیسے آپ چاہیں۔ یہ کہہ کر میں اسے بس میں لے کر بیٹھ گیا۔ وہ بہت خوفزدہ تھی۔ کہنے لگی تم مجھے کیوں لے کر گئے تھے؟ میں نے کہا اگر میں نہ لے کر جاتا تو وہ مجھ پہ شک کرتے کہ پتہ نہیں کس سے شادی کی ہے میں نے۔ میں نے شہر میں بھی ایک ڈرائیور کی نوکری لے لی، ایک چھوٹا سا گھر لے لیا۔ میرا صرف ہنا سے نکاح ہوا تھا، ابھی تک میرے اور اس کے بیچ میں ایسا کوئی رشتہ قائم نہیں ہوا تھا۔ نہ کبھی اس نے اپنا حق مانگا تھا اور نہ ہی میں نے۔ شاید ہمارے بیچ اونچ نیچ کی دیوار تھی جو کہ بری طرح سے حائل ہو چکی تھی۔ نہ اسے کھانا بنانا آتا تھا، نہ گھر کا کوئی کام آتا تھا۔ رات کو جب میں گھر واپس آتا تو کھانا بھی مجھے بنانا پڑتا۔ آہستہ آہستہ میں اسے کھانا بنانا سکھانے لگا۔ صاف صفائی وہ جیسے تیسے کر دیتی تھی، لیکن بہت جلد رونے بھی لگتی تھی۔ پیاز کاٹتی، انگلی کٹ جاتی تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے۔ میں اسے تعصب سے دیکھنے لگتا، پھر اس کے ہاتھ سے چھری اور پیاز لے کر خود کاٹ دیتا۔ 3 مہینے لگے تھے لیکن وہ گزارے والا کھانا پکانے لگی تھی۔ روٹیاں اس کی ابھی بھی ٹیڑھی میڑھی ہی ہوتی تھیں، لیکن کھائی جا سکتی تھی۔ میری طرف سے سب کا دھیان ہٹ چکا تھا، اس لیے میری توجہ پوری طرح سے گھر کی طرف تھی۔ میں حیران تھا کہ وہ اتنی امیر ہونے کے باوجود کیسے سب کچھ سیکھ گئی۔ اکثر لائٹ بند ہوتی تو ہم دونوں صحن میں بیٹھ کر باتیں کرنے لگتے۔ وہ کہنے لگی کہ تم بہت اچھے انسان ہو، تم نے میری جان بچائی ہے۔ میں نے کہا کہ میں نہیں جانتا کہ کیوں، لیکن گاؤں میں چاہے عام عورت ہو یا پھر جاگیردار کے گھر کی عورت، اس کے ساتھ ظلم و ستم ضرور ہوتا ہے۔ یہ جو پیسے کی خاطر لڑکیوں کو گائے اور بیل سمجھ کر بیاہ دیا جاتا ہے، یہ سراسر ظلم ہے، زیادتی ہے۔ وہ کہنے لگی ایسے ہی ہوتا ہے۔ میں نے کہا تم نے آگے کے بارے میں کیا سوچا ہے؟ کہنے لگی کیا سوچوں؟ میں نے کہا جب تمہیں کوئی لڑکا پسند نہیں ہے تو تم زندگی کیسے گزارو گی؟ کہنے لگی تمہارے ساتھ گزاروں گی۔ یہ سن کر میں خاموش ہو گیا۔ میں نے کہا کہ جیسی ابھی ہم گزار رہے ہیں۔ میری بات سن کر وہ نظریں چرا گئی۔ کہنے لگی نہیں، ویسی ہی جیسی سب گزارتے ہیں۔ میں نے کہا لیکن میں تو غریب ہوں۔ کہنے لگی تو کیا ہوا، تم انسان تو ہو، مجھ سے جانور جیسا سلوک تو نہیں کرو گے؟ میں نے کہا نہیں، میں تو تمہیں پلکوں پہ بٹھا کے رکھوں گا، لیکن ہاں مالی تنگی دے سکتا ہوں، لیکن کبھی تمہارے ساتھ بدسلوکی نہیں کروں گا۔ کہنے لگی کوئی بات نہیں ہے، ہم مل کے گزارا کر لیں گے۔ کبھی چٹنی سے کبھی پیاز سے روٹی کھانا آسان ہے، پر تھپڑ کھانا بہت مشکل ہے۔ میں نے سوچا جب لڑکی کو کوئی اعتراض نہیں ہے، میرے ساتھ زندگی گزارنا چاہتی ہے، تو مجھے بھی زندگی کی ابتدا کر لینی چاہیے۔ میں نے کہا ایسے کرو، رات کو تیار ہو جانا۔ میری بات سن کے شرمانے لگی، لیکن اسی رات جب میں اس کے کمرے میں گیا، باہر کا دروازہ بڑی زور سے دھڑدھڑایا گیا۔ میں نے کہا تم بیٹھو، میں دیکھتا ہوں۔ جب میں نے دیکھا تو باہر چودھری کے لوگ تھے۔ میرا گریبان پکڑ لیا۔ کہنے لگے ہمیں پہلے ہی تم پر شک تھا، ہم کب سے تمہاری تلاش میں لگے ہوئے تھے، اور آج ہم نے تمہیں دیکھ ہی لیا۔ وہ گھر کے اندر گھس گئے، مجھے مارنے لگے، میں بھی انہیں مار رہا تھا۔ شور کی آواز سن کر ہنا باہر آ گئی۔ چودھری کے ملازم اسے پکڑ کے اپنے ساتھ لے کر جانے لگے، لیکن میں نے ان کے ہاتھ سے بندوق چھین کر ان کے پاؤں پر گولیاں مار دیں۔ وہ سب کے سب زخمی ہو گئے، اور میں ہنا کا ہاتھ پکڑ کر اسے باہر لے کر بھاگا۔
میں نے ان سب کے پاؤں کو زخمی کر دیا تھا اور میں جانتا تھا کہ کوئی بھی ہمارے پیچھے نہیں آ سکتا۔ وہیں سے میں نے اسٹیشن کے لیے رکشہ پکڑا، لاہور کی ٹکٹ کروائی۔ ہم نہیں جانتے تھے کہ ہمارے ساتھ کیا ہونا ہے، لیکن میں اس شہر سے بہت دور جانا چاہتا تھا۔ میں ہنا کو لے کر لاہور آ گیا۔ میں نے پھر سے ڈرائیورنگ کی نوکری کر لی اور ایک گھر کرائے پر لے لیا۔ اپنی زندگی کی ابتدا بھی شروع کر دی۔ آہستہ آہستہ میرے مالک کا اعتماد مجھ پر بڑھنے لگا۔ انہوں نے میری تنخواہ بڑھا دی۔ ہنا میرے ساتھ بہت خوش تھی، کیونکہ عورت کو محبت کے ساتھ ساتھ عزت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اکثر مجھ سے کہتی ہے کہ میں ہمیشہ مرد کی مار سے ڈرتی تھی، کیونکہ میرا باپ میری ماں کو ذرا ذرا سی بات پہ بہت مارتا تھا، اور میں بچپن سے یہی دیکھتی آ رہی تھی۔ ہمارے گھر میں عورت پر ہاتھ اٹھانا معیوب نہیں بلکہ مردانگی کی نشانی سمجھا جاتا تھا، اور مجھے بہت خوف آتا تھا۔ میرا وہ کزن بھی ایسا ہی تھا، شرابی، عیاش قسم کا۔ گاؤں کی جو لڑکی اسے پسند آتی وہ اسے چھوڑتا نہیں تھا، اس کی عزت کو برباد کر دیتا تھا۔ پہلی بار میں نے تمہاری آنکھوں میں شرافت دیکھی تھی۔ میں نے آج تک تمہیں آنکھ اٹھا کر خود کو دیکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ تم نظریں جھکائے بس اپنے کام سے کام رکھتے تھے، لیکن میں جانتی تھی کہ تم میرے باپ کے وفادار ہو، کبھی بھی غداری کے بارے میں نہیں سوچو گے۔ اور پھر میری ایک دوست کا بھائی مجھے پسند کرنے لگا۔ میں راہ فرار چاہتی تھی، اس لیے سوچا کہ شاید وہ مجھے پروٹیکٹ کر سکتا ہے۔ میں نے اپنی دوست سے کہا کہ مجھے اس کا بھائی اچھا لگتا ہے۔ پھر وہ لڑکا مجھ سے ملاقاتیں کرنے کے لیے اصرار کرنے لگا، لیکن جب تم نے مجھے اس کے ساتھ پارک میں دیکھا تو جب میں نے اسے اپنے خاندان کی ساری حقیقت بتائی تو وہ صاف مکر گیا۔ کہنے لگا تمہارا باپ جاگیردار ہے، وہ تو مجھے مار ڈالے گا، اور مجھے اپنی زندگی بہت عزیز ہے، میں ذرا سی محبت کی خاطر اپنی جان نہیں دے سکتا۔ اس دن مجھے لگا تھا کہ میرے لیے بچاؤ کا اور کوئی راستہ بچا ہی نہیں ہے، اس لیے میں نے تمہاری منت سماجت کی۔ میں اس سے محبت بھی کرتا تھا، اسے عزت اور احترام بھی دیتا تھا۔ وہ بھی مجھے بہت عزت دیتی تھی، میرا بہت خیال رکھتی تھی۔ اب تو بہت اچھا پکانے بھی لگی تھی۔ اسے دیکھ کر کوئی کہہ نہیں سکتا کہ وہ کسی جاگیردار کی بیٹی ہے۔ میرے لائے ہوئے سادہ سے لباس کو وہ بہت خوش ہو کر پہنتی ہے۔ سادہ سی چوڑیاں اپنی کلائی میں پہن کر بہت خوش ہوتی تھی، کہتی تھی میرے لیے سونے کے زیورات سے بڑھ کر ہیں۔ ہماری شادی کو کافی سال گزر گئے، بات بہت پرانی ہو گئی، لیکن آج بھی جب میں اس کے لیے کانچ کی چوڑیاں لاتا ہوں تو اس کے چہرے پر ایک دل فریب سی مسکراہٹ ہوتی ہے۔ ہماری 2 بیٹیاں ہیں اور ایک بیٹا ہے۔ میرا مالک مجھے اچھی تنخواہ دیتا ہے، کیونکہ میں ایمانداری سے اور وفاداری سے کام کرتا ہوں۔ میں نے اپنے بچوں کو اچھے اسکول میں داخل کروایا ہے۔ میری بیوی بھی ٹیوشن پڑھاتی ہے، اخراجات میں میری مدد بھی کر دیتی ہے۔ ہم دونوں خوش اس لیے ہیں کیونکہ ہمارے درمیان عزت اور محبت دونوں ہیں۔